بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم وضو کا بیان پڑھ لیں گے تاکہ یہ بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہو۔ ایک یہ مختصر سا جدول بنایا ہے۔ اقسام وضو کی وضو کے قسم، ایک تو وضو فرض ہوتا ہے، نماز، سجدہ تلاوت، جنازہ وغیرہ کے لیے۔ دوسرا وضو واجب لکھا ہے جیسے طواف کے لیے۔ تیسرا مستحب، یہ بہت سارے، کسی بھی نیک کام کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی عالم کی زیارت کے لیے۔ ایک وضو سے نماز پڑھ لی بھی دوبارہ اس وضو پر وضو کرنا ہے، یعنی جب نماز پڑھ چکے ہوں۔ اس کی بہت قسم ہے۔ پھر وضو میں بنیادی یہ مسائل ہوتے ہیں، ایک تو فرائض ہوتے ہیں، اس کے سنت ہوتی ہیں، مستحبات، آداب ہوتے ہیں، مکروہات ہوتے ہیں، ناقص، نواقص، وضو کو توڑنے والی چیز۔ فرائض اس کے 4 ہیں، سنتیں اس کی 13 تک شمار کی ہیں، آداب مستحبات 32 تک شمار کی ہیں، مکروہات 24 شمار کیے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی جو مکروہ نہیں ہوگا وہ مستحب میں آئے گا، جو مستحب نہیں ہوگا مکروہ میں آ جائے گا۔ اور نواقص بھی بہت سارے ہیں، اس کے 2 اصول یہ بنائے گئے کہ انسان کے جسم سے کوئی چیز نکل جائے، پیشاب پخانہ وغیرہ، خون وغیرہ، اور انسان کے بدن پر کوئی چیز طاری ہو جائے، نیند ہے، بے ہوشی وغیرہ، یہ کس کا خاکہ سا ہے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ طریقہ ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنے والا جو ہے کوشش کرے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ آ جائے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، یہ بھی مستحب لکھا ہے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھیں۔ اب 3 دفعہ سب سے پہلے جو ہے اپنی کلائی، جس کو گٹے بولتے ہیں، وہاں تک ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ کلی کریں، مسواک کریں۔ مسواک بہت اہم چیز ہے، یہ بڑی سنت ہے، ہم لوگ بہت کمی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے ہیں، وضو میں تو الگ ہوتی، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کے بعد جو کام ہوتا ہے مسواک کرتے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے آخری کام جو آپ علیہ السلام نے کیا وہ مسواک کیا۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس کے ایک بڑا فائدہ لکھے کہ موت کے وقت اللہ انشاءاللہ کلمہ یاد دلائیں گے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کر لیں۔ تو روزہ نہ ہو تو اچھی طرح غرغرہ کریں، روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں کہ حلق میں پانی نہ جائے۔ اب 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، لیکن اگر روزہ ہو تو جو نرم گوشت ہے ناک کا اس سے اوپر نہ لے جائیں۔ پھر 3 دفعہ منہ دھو لیں، اور اس طرح دھوئیں کہ سر کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی ہو جائے، کہیں جو ابرو وغیرہ کی پانی رہ نہ جائے، کوئی سوکھا نہ رہ جائے۔ 3 دفعہ دائنا ہاتھ کونی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئے، اور انگلیوں کا خلال کر لیں، ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ میں ڈال لیں۔ کوئی کبھی انگوٹھی وغیرہ پہنتے لوگ، مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، عورتیں پہنی ہوں یا ہمارے کس سے پہنی ہو تو اس کو ہلا لیں تاکہ کچھ سوکھا نہ رہ جائے۔ اور پورے سر کا مسح کرنا، ویسے تو چوتھائی سر کا واجب ہے، فرض ہے، لیکن پورے سر کا سنت ہے۔ اور جو کان ہے اس کا بھی مسح کر لے، کان کے اندر کی طرف جو مسح ہے وہ شہادت کی انگلی سے کر لے، اور کان کے اوپر جو انگوٹھوں سے کر لے۔ پھر جو انگلی کی پشت ہوگی اس سے گردن کا مسح، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ پھر 3 دفعہ سیدھا ہاتھ دھو، دائنا ہاتھ پاؤں دھو لے، پھر بائنا ہاتھ پاؤں دھو لے، ان کی انگلیوں کو خلال کر لے کہ بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی دائنی جو چھوٹی انگلی چھنگلی جو کہلاتی ہے اس سے شروع کرے اور گھماتا ہوا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ اب اس میں کچھ فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہیں۔ فرض کا مطلب اگر کوئی چیز بھی چھوٹ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور سنت یعنی کہ ان کی تاکید بھی ہے اور ان کا ثواب بھی کافی ہے۔ اگر ان کو جان بوجھ کر اکثر و بیشتر چھوڑ دے تو گناہ ہوگا، اور بعض چیز ایسی ہوتی کہ اگر نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، کر لے تو ثواب ہے۔
لیکن ان کی تاکید بہت زیادہ نہیں ہے. اس کو مستحب آپ اور وہ کہتے ہیں آداب کہتے ہیں. اور کوئی جو خلاف سنت ہو وہ چیزیں مکروہ ہوں گی. تو فرض تو 4 ہیں. ایک مرتبہ سارا چہرہ دھونا، اور نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ایک ایک دفعہ، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دو. یہ تو فرض ہے. اس میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی پانی کم ہوتا ہے تو انسان چلو کم از کم فرائض تو پورے کر لے. ٹھیک ہے جی. اب سنتیں یہ لکھی ہیں ویسے عام جو ہیں کہ انسان قبلہ رخ وغیرہ بیٹھ گیا، بسم اللہ پڑھ لی، اب گٹوں تک ہاتھ دھو لے، بسم اللہ کر لے، کلی کرے، مسواک کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، اور سارے سر کا پورے سر کا مزہ کرنا. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ سنت شمار کی. اس کے علاوہ بھی ہیں باقی باتیں مستحب. نیت بھی کرنی چاہیے انسان کو، اس کے ثواب ملتا ہے. ہاں اگر بغیر نیت کے انسان فرض کریں کہ کسی تالاب میں نہا لیا یا ویسے نہا لیا یا بارش ہو گئی اور یہ اعضاء دھل گئے، تو جب یہ اعضاء دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا چاہے نیت ہو یا نہ ہو. لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملے گا جب نیت کرے گا. اور یہ جو طریقہ ہے سنت ہے، اگر کوئی اس کے برخلاف کرے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اور اگر ایسی عادت ڈال لے، پہلے پاؤں دھو لیا، پہلے جو ہے ہاتھ سے پہلے چہرہ دھو لیا وغیرہ، تو پھر گناہ بھی ہوگا. اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ پے در پہ وضو کرے. یہ بھی سنت ہے کہ ایک وضو کیا، اتنی دیر لگائی کہ وہ وضو سوکھ گیا، پھر دوسرا وضو دھویا، تو یہ سنت کے خلاف. اور یہ بھی سنت لکھی ہے کہ ہاتھ پھیر لے پورے وضو پر تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. وقت آنے سے پہلے وضو کا سامان تیاری، یعنی نماز کے وقت آنے سے پہلے، یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے. بلا وجہ کسی کی مدد نہ لے، اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کوئی دنیا کی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر وضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، کلمہ پڑھے، کوئی ذکر بھی کرے. کوئی اس میں ذکر خاص نہیں، کچھ بھی کر سکتے، ہاں دینی بات کر سکتے ہیں. اور پانی بہت زیادہ نہیں کرے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، چاہے دریا پہ بیٹھا. اور کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھوئے، یہ مکروہ ہو جائے گا. اور یہ وسوسے کا دروازہ بند کرنے کی چیز ہے کہ 3 دفعہ دھو لیا بس ختم، اس سے زیادہ نہیں دھونا. اسی طرح چہرہ دھو رہا ہے تو بہت زور سے پانی نہ مارے کہ پانی اڑے، اور پھونک مار کر پانی اڑانا یہ بھی منع لکھا ہے، مکروہ ہے یہ. اسی طرح آنکھوں کو زور سے بند نہ کرے کہ آنکھیں ایسی زور سے بند کی فرض کریں کچھ اوپر کا حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. فرض کریں کسی نے، جیسے یہ ہوتے ہیں نا بعض مکینک لوگ ہوتے ہیں یا ایسی گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان کے ناخن پہ یا کسی بھی جسم پہ آٹا وغیرہ کوئی ایسی چیز، کوئی آئل وغیرہ لگ گیا، سوکھ گیا، اور وہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. بعد میں یاد آیا تو صرف اتنی جگہ کو دھو لینا کافی ہوگا. ہاں اگر نماز پڑھ لی تھی پھر نماز کے بعد یاد آیا تو اب جو ہے اتنی جگہ دھوئے پھر نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وضو کے درمیان ایک دعا پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لے، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ بھی پڑھ لے. وضو کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھ لے، اچھی چیز، اچھی بات ہوتی ہے. اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. جب مکروہ وقت نہ ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب ہے. ابھی ایک وضو کیا تھا اور دوسرے نماز کا وقت آ گیا، وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، اور دوسرا وضو کرنا بہت اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی اس وضو سے کوئی عبادت نہیں کی، یعنی ایسی عبادت جس کے لیے وضو ضروری ہے، نماز وغیرہ، سجدہ وغیرہ، تو اب دوسرا وضو نہ کرے، وہ مکروہ ہوگا.
ہاں اگر کم از کم 2 رکعت پڑھ لی تو پھر دوبارہ وضو کرنا اچھی بات ہے. اچھا وضو کے بعد پتہ چلا فلاں جگہ تو سوکھی رہ گئی تو اس جگہ دوبارہ پانی بہا لے، پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا. اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے، کوئی بیماری ہے کہ پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے، تو صرف اس جگہ پانی نہ ڈالے بلکہ گیلا بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں. اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہے تو چھوڑ دے. اگر کوئی زخم ہے اس میں پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے تو پٹی کھول کر زخم پر مسح کرے، ٹھیک ہے. یا اگر پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے نقصان ہو یا پٹی کھولنا باندھنے میں مشکل ہو تو پھر پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے. اگر اس کو کھولنا باندھنا مشکل نہ ہو تو پٹی کے اوپر درست نہیں ہے، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے زخم تو چھوٹا ہے، پٹی بہت بڑی بندھی ہوئی ہے، تو اگر پٹی مطلب کھول سکتا ہے اور زخم کے علاوہ اور جگہ دھو سکتا ہے تو دھونا چاہیے. پٹی کھول نہیں سکتا ہے، مشکل ہے، تو بھی ساری پٹی پر مسح کرے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور زخم کے علاوہ بھی. اچھا اب یہ وضو کے کچھ توڑنے والی چیزیں دیکھ لیں. ایک تو اس کا بنیاد تو یہ بتائیے نا کہ انسان کے جسم سے نکلے اور انسان پر تادی ہو جائے، یہ 2 بنیاد ہیں. ایک تو جیسے پیشاب پخانا، ہوا جو پیچھے سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس سے کوئی کیڑا ویڑا نکلے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا. وضو بہہ پڑا تو بھی وضو یعنی خون بہہ پڑا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ ضروری ہے کہ وہ پیپ وغیرہ بہہ جائے. اگر وہ زخم پہ اپنی جگہ موجود ہے، اپنی جگہ سے نکلی نہیں، جیسے سوئی چبھئی خون نکلا ہے لیکن اپنی جگہ ہے، بہا نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی. کسی نے ناک سینکی، اس میں جمے ہوئے خون نکلا جس کو خون کی پھٹکی بولتے، تو ابھی وضو نہیں ٹوٹتا. وضو اس وقت ٹوٹے گا جب پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے. اگر کسی نے اپنی ناک انگلی میں ڈالی، اس کو نکالا، اس میں خون کا دھبا تو ہے لیکن اتنا ہی ہے کہ اس میں لگ جاتا ہے، بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی. جیسے کسی کے کوئی دانا وانا تھا، پھوڑا تھا، چھالا تھا، اس سے اس کو اوپر کا چھلکا نوچ دیا، اس کے نیچے خون پیپ ہے لیکن یہ اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے، تو ابھی وضو نہیں ٹوٹے گا. فرض کریں آنکھ کے اندر کوئی دانا وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا، اس کا پانی آنکھ میں پھیل تو گیا لیکن باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا. آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کان کے اندر بھی دانا ہے تو اگر کوئی خون پیپ وغیرہ اس جگہ تک موجود ہے جہاں تک پانی غسل میں پہنچانا فرض نہیں تو یہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایسی جگہ آ جائے جہاں پہنچانا فرض ہے تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ خون جو ہے خود بخود نکلے یا دبا کے نکالے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے لوگ بعض دفعہ وہ خون دیتے نا کسی کو تو وہ بھی نکل جاتا ہے، کبھی وہ شوگر وغیرہ چیک کرنے کے لیے وہ بھی خون بہہ جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو بعض دفعہ ایسا ہو کسی زخم سے خون نکلا، ذرا سا اس سے پوچھ دیا، پھر نکلا پوچھ دیا، پھر نکلا پوچھ دیا، تو اب یہ سوچے اگر میں اس کو نہ پوچھتا تو یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا خون میں تھوک آتا ہے، اس کا مطلب سمجھ لیں کہ کسی کے تھوک میں جو خون معلوم ہوتا ہے، آتا رہتا ہے، تو تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفید ہے یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر خون زیادہ ہے یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو ٹوٹ جائے گا. دانت سے کوئی چیز پھل وغیرہ کاٹا، اس پہ خون کا دھبا معلوم ہوا لیکن تھوک میں خون کا رنگ بالکل نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب الٹی ہو گئی کسی کو، الٹی قے جس کو بولتے ہیں، تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور منہ بھر کے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. منہ بھرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا مشکل ہو، ٹھیک ہے جی. اور اگر الٹی میں صرف بلغم ہے
تو چاہے منہ بھر کرو کم ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر الٹی میں خون آ گیا تو اگر پتلا بہتا ہوا ہے خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو یا نہ ہو۔ اور جمع ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو یعنی خون، اگر منہ بھر کے ہو ٹوٹ جائے گا، کم ہو تو نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا کسی کو الٹی ہوئی تھوڑی تھوڑی، بعض دفعہ ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی، متلی ایک ہی ہے، تو اگر اتنی ہے کہ ایک دفعہ میں ہوتا تو منہ بھر جاتا، تو اگر ایک متلی سے ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر متلی بھی بدل گئی تو پھر اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، الگ الگ شمار ہوگا۔ یہ تو اس کے تھے جب کوئی چیز نکلتی ہے۔ اب یہ جو انسان پر نیند وغیرہ آ جائے تو اس کا یہ اصول لکھا ہے کہ ایسی چیز اس طرح انسان سوئے کہ وہ ٹیک وغیرہ نہ ہوتا، یہ گر جاتا، جیسے بیٹھ کے سو جاتے نا وہ ٹیک لگا ہوا ہے اور ٹیک نہیں ہوتا تو گر جاتا، تو اس سے وضو، اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، ٹیک لگا کر سو گیا، اور ایسا غافل ہوا اگر وہ ٹیک نہ ہوتا تو گر جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب کوئی نماز میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے سو گیا یا سجدے میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں خواتین اگر سجدے میں سو جائے تو ٹوٹ گیا، کیونکہ خواتین جو ہے ان کو بالکل دب کا سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا جھونکا ایسا آتا ہے کہ گر جاتا ہے انسان، اب گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور گرنے کے بعد ذرا تھوڑی دیر گزر گئی پھر آنکھ کھولی تو وضو ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی انسان جھونکے لے رہا ہوتا ہے تو جب تک جھونکے لیتا رہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بے ہوش ہو گیا انسان یا ایسا جنون ہو گیا، عقل ختم ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے یہ بے ہوشی جنون تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی نشے والی چیز کھا لی اور نشہ اتنا ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا، قدم ادھر ادھر پھینکتا ہے، ڈگمگاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نماز میں یعنی رکوع سجدے والی نماز میں اتنی زور سے ہنسا کہ خود بھی سن لیا اور برابر والے بھی سن لیا، کھلکھلا کر ہنسا، جس کو کہا بولتے، تو نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر ایسی آواز سے ہنسا کہ پڑوس والے نے تو نہیں سنا، خود سن لیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے۔ اور صرف ہنسا ہو، مسکرایا ہو تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بعض لوگ بولتے ہیں کہ وضو کے بعد کپڑے بدل لیے، اپنا سطر دیکھ لیا، کسی کا دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ختم وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وہ نجس نہیں ہوگی۔ اب تھوڑا سا خون ہے جو بہا نہیں ہے تو یہ نجس نہیں ہوگا، جو بہہ گیا تو نجس ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کسی کا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو وضو کرنا تو یاد ہے، یہ نہیں یاد کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا کہ وضو کرنا یاد ہے، ٹوٹنا یاد نہیں ہے، تو وضو باقی سمجھا جائے گا۔ اگر اس نے نماز پڑھ لی تو نماز درست ہوگی۔ ہاں بہتر ہے کہ یہ دہرا لے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ہو گیا کہ ٹوٹنا تو یاد تھا لیکن پتہ نہیں وضو کیا نہیں کیا، یہ یاد نہیں ہے، تو اب اس وضو سے نماز درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وضو کر رہا ہے، اس میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں فلاں وضو دھویا نہیں دھویا، تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو اب کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی خیال نہ کرے۔ ہاں یقین ہو جائے فلاں چیز نہیں دھوئی تو پھر انسان کو جو ہے پھر اس کو یقین سے دھو لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ مسائل ہیں وضو وغیرہ کے، اس میں اور بھی چیزیں لیکن یہ بنیادی کچھ مسائل ہیں، یہ اتنا کافی انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ کچھ غسل کا کریں گے، پھر نماز وغیرہ کچھ مسائل دیکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔